یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے وہ دن کبھی نہ بھولے گا۔ حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ والد صاحب کی میت گھر میں پڑی تھی۔ بے کفن لاش پر رونے والے صرف دو افراد تھے، امی اور بہن۔ میں گمسم کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ماں کو میرا خیال آیا تو مجھے سینے سے چمٹا کر رونے لگی۔ رات بھر ہمارا گھر ماتم کدہ بنا رہا۔ نہ کوئی پڑوسی آیا، نہ رشتہ دار۔ صبح ہوئی تو محلے کے ایک نیک صفت شخص نے اپنے خرچ پر کفن دفن کا انتظام کر دیا۔ دنیا میں ہم بالکل بے سہارا ہو گئے تھے۔ کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہ تھا جو ہماری کفالت کرتا۔ ماں لوگوں کے برتن جھاڑو کر کے ہمارا پیٹ پالتی رہی۔ اس دوران میں ایک چیز میں نے محسوس کی کہ نفرت میرے انگ انگ میں سرایت کر گئی ہے۔ مجھے ہر شے سے نفرت تھی، ہر بات سے نفرت تھی، ہر شکل سے نفرت تھی، اور خاص طور پر اس منحوس صورت لالا شنکر سے جو ہر دوسرے دن اپنے پیسے مانگنے آ جایا کرتا تھا۔ وہ مکار ہم لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر خبیثانہ مسکراہٹ جمی رہتی۔ ماں اسے دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتی، اس کی منت سماجت کرتی اور جلد ہی اس کا قرض ادا کر دینے کے جھوٹے سچے وعدے کر لیتی۔ میں ایک کونے میں کھڑا اس کو خونخوار نظروں سے گھورتا رہتا۔ ایک دفعہ ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا کہ میرے سہاگ کو تو کھا چکا ہے، کم بخت نہ جانے اور کس کس کو کھائے گا۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ ایک ناسمجھ بچہ ہونے کے باوجود میں لالا شنکر کو اپنے والد کا قاتل سمجھتا تھا۔ چند ماہ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ایک دن لالا شنکر پولیس والوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا اور ہمیں مکان سے بے دخل کر دیا گیا، کیونکہ ہم لوگ نہ تو لالا کی اصل رقم واپس کر سکتے تھے اور نہ ہی سود۔ کرتے بھی کیسے؟ پاس پڑوس کے گھروں سے جو بچا کچا آ جاتا اس سے تو ہم پیٹ بھرتے تھے، قرض کہاں سے ادا کرتے؟ ماں ہم دونوں بہن بھائیوں کو لے کر شہر شہر گھومتی رہی، نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی۔ نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ جہاں رات ہوتی سو جاتے، دن نکلتا تو پھر چل پڑتے۔ کافی عرصہ ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد ایک روز ماں ایک مزار پر پہنچی۔ یہ تو نہیں معلوم کہ وہ کون سا علاقہ تھا، مگر اس کے خد و خال آج بھی میرے ذہن میں واضح ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ سنسان سا جنگل تھا، جہاں ایک بڑی سی قبر پر ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی۔ یہ ملنگ بابا عیدو شاہ کا مزار تھا۔ آبادی یہاں سے کافی دور تھی، مگر لوگ باقاعدگی سے ہر روز حاضری دیتے تھے۔ ماں نے اس مزار کو اپنی رہائش گاہ کے لیے منتخب کر لیا۔ یہاں آنے والے جو نظر و نیاز دے جاتے، ہم تینوں ماں بیٹے بڑے مزے سے اڑاتے۔ دن بڑے آرام سے گزرنے لگے۔ پھر ایک رات جب میں بستی کی طرف گیا ہوا تھا تو واپس آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ مزار پر پہنچا تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ماں کی لاش ایک طرف خون میں لت پت پڑی تھی، بہن پتہ نہیں کہاں غائب ہو چکی تھی۔ بڑا ہیبت ناک منظر تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ دہشت ناک بات یہ تھی کہ وہ قبر کھلی پڑی تھی، بالکل ڈھکن کی مانند۔ میں نے ذرا آگے بڑھ کر جھانکا تو معلوم ہوا کہ سیڑھیاں ہیں جو نیچے اتر رہی ہیں۔ میرا ننھا سا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ خوف میرے رگوں پے میں سرایت کر چکا تھا۔ قبر مجھے بھوت کا گھر معلوم ہو رہی تھی، اور ہر لمحہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس قبر میں موجود بھوت جس نے ماں کو مار دیا اور ضرور بہن کو کھا گیا ہوگا، مجھے بھی پکڑ کر کھا لے گا۔ میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، بہت تیز گرتا پڑتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں جا رہا ہوں، کس طرف رخ ہے۔ بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ مزار سے دور ہو جاؤں۔ سو میں بھاگ رہا تھا، سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ شاید وہ کوئی سڑک تھی، میں ایک طرف رخ کیے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ایک جانب سے ایک موٹر گاڑی نمودار ہوئی اور پھر ڈرائیور کی لاکھ کوشش کے باوجود میں گاڑی سے ٹکرانے سے نہ بچ سکا۔ چوٹ اور خوف نے فوراً بے ہوش کر دیا۔ آنکھ کھلی تو ڈھاکہ کے سرکاری ہسپتال میں تھا۔ اس دن سے لے کر مالک بھائی سے ملاقات ہونے تک بس معمول یہ تھا کہ دن بھر مزدوری کی اور رات کو فٹ پاتھ پر سو رہا۔ عبد المالک سے تمہاری ملاقات کیسے ہوئی؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال کیا۔ بس میری خوش قسمتی سمجھو۔ ہوا یوں کہ ایک روز سارا دن مارا مارا پھرنے کے باوجود کوئی مزدوری نہ مل سکی۔ 2 وقت کا فاقہ ہو چکا تھا۔ بھوک نے مجبور کر دیا کہ کچھ ناجائز طریقے اختیار کروں۔ میں ایک بس میں سوار ہوا اور موقع ملتے ہی ایک شخص کی جیب پر ہاتھ صاف کر دیا، لیکن عین موقع پر ایک دوسرے صاحب نے میری حرکت دیکھ لی اور یوں میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پوری بس میں شور مچ گیا اور لوگوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مگر وہ شخص جس کی میں نے جیب کاٹی تھی مجھے لوگوں کے تشدد سے بچا رہا تھا۔ ایک سٹاپ پر وہ مجھے ساتھ لے کر بس سے اتر گیا۔ میں حیران تو ہوا کہ کیسا بے وقوف انسان ہے کہ میں نے اس کی جیب کاٹی، نہ جانے کتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے ہوں گے، لیکن وہ تھا کہ مجھے مارنے کے بجائے لوگوں کے تشدد سے آزاد کرا رہا تھا۔ بلکہ اس وقت تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اس نے مجھ سے پوچھا،
तुमने कुछ खाया पिया भी है? शक्ल से ही भूखे लग रहे हो। चलो पहले खाना खाते हैं। और वो मुझे अपने साथ एक होटल में ले गया और पेट भर कर खाना खिलाया। इसके बाद दौरान गुफ्तगू जब उसे पता चला कि मेरा घर फुटपाथ और बिस्तर फर्श ज़मीन हुआ करता है तो उसे बहुत दुख हुआ। कहने लगा, भाई जब मैं किसी को बेघर देखता हूँ तो मेरा दिल कट कर रह जाता है। न जाने हमारे मुल्क के गरीब आवाम का क्या बनेगा। एक तरफ तो लोग बंगले और महल तामीर कर रहे हैं और दूसरी तरफ झोपड़ी भी नसीब नहीं होती। हुकूमत इनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ इक़दाम भी नहीं करती। अजीब बेहुदा निज़ाम हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने लाखों जानें कुर्बान करके ये पाक मुल्क हासिल किया था ताकि यहाँ इस्लाम की हुकूमत और आवाम खुशहाल हों, लेकिन आज तक ये दोनों ही काम नहीं हो सके। ज़माम इक़्तिदार हमेशा ज़ालिमों और मुफाद परस्तों के हाथ में रही है। अब तुम ही बताओ कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि आदमी किसी गंदे फुटपाथ पर सो कर गुजारा करे। भाई मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता हूँ। बहरहाल तुम फिक्रमंद ना हो, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही कोई बंदोबस्त हो जाएगा। तुम ऐसा करो, आज रात मुझे मेज़बानी का शर्फ बख्शो। खाना भी इकट्ठे ही खाएंगे और बातें भी होती रहेंगी। क्या ख्याल है? उसने ताईद तलब अंदाज में मेरी तरफ देखा और मैं इनकार न कर सका। उसके अखलाक और शराफत ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। उसकी प्यार भरी बातें बहुत बली मालूम हो रही थी। मैं हमेशा प्यार का भूखा रहा था। मुझे कभी किसी हवाले से भी इतना प्यार नहीं मिला था। उस दिन जब ये दौलत अजीम मुझे मिली तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे हैरत थी कि कोई शख्स ऐसा मेहरबान भी हो सकता है। इस तरह वो रात मैंने उस शख्स के साथ गुजारी जिसका नाम अब्दुल मालिक था। रात को मैं ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा कर लेट गया और मालिक भाई मुताला करते रहे। वो मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन था। खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। मुझे जब भी उसकी गुफ्तगू के अल्फाज याद आते, खुशी की एक लहर मेरे हलक से उठती और सारे बदन में फैल जाती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी तालाब के साकन पानी में कोई पत्थर फेंका जाए तो लहरें बनती हैं और चारों तरफ दूर तक फैल जाती हैं। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं आंखें बंद किए कभी अपने तारीक माजी के तल्ख हालात को याद करता, कभी मालिक भाई के रवैये की रोशनी मेरे जहन को मुनव्वर कर देती और मैं आंखें खोल के अपनी ज़िंदगी के इस अजीबो गरीब शख्स को बड़ी अकीदत से देखने लगता जिसने पहली मर्तबा मुझे मोहब्बत का महफूम समझाया था। काफ़ी रात बीत चुकी थी। मैंने महसूस किया कि वो मुताला करते हुए कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गए हैं। मैं अपनी जगह से उठा, उसके करीब गया और बड़ी महवियत से उसका मासूम चेहरा देखता रहा। उसके चेहरे पर मुझे हर तरफ प्यार ही प्यार बिखरा नजर आया। हल्की सी एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर हमेशा खेलती रहती। मैं कुछ देर उसे तकता रहा, फिर उसके बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन ये बिस्तर उस फर्श से भी ज्यादा गैर आरामदेह लग रहा था। यूँ लगता था जैसे बिस्तर के नीचे कंकर पत्थर बिछा दिए गए हों। अभी मैं हकीकत हाल का जायजा लेने का इरादा कर ही रहा था कि मालिक भाई बेदार हो गए। मुझे बिस्तर का मुआयना करते हुए देखकर कहने लगे, अरे तुम अभी तक नहीं सोए? बस नींद नहीं आ रही थी, मैंने जवाब दिया। तुम लेट जाओ, नींद भी आ ही जाएगी। क्या बिस्तर पर सोओगे? हाँ, फर्श पर तो रोज ही लेटता था। आज सोचा बिस्तर पर सो जाऊं, मगर ये तो फर्श से भी ज्यादा तकलीफ दे है। क्या बरा हुआ है इसमें मालिक भाई? मैंने सवाल किया तो वो यूं परेशान हो गए जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मुझे टालने के लिए इधर उधर की बातों में उलझाना चाहा, लेकिन वो जिस कदर इस बात को छुपा रहे थे मेरा तजस्सुस उतना ही बढ़ता जा रहा था। आखिर मेरे इंतहाई असरार पर वो मजबूर हो गए। एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ मुंह किया और कहने लगे, या अल्लाह मुझे माफ़ करना, तकब्बर और रिया को मुझसे दूर रखना। तेरा ये बंदा मेरा राज जानने की जिद कर रहा है तो बता रहा हूँ, वरना तू अच्छी तरह जानता है कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और यूं गोया हुए, भाई ये मेरा बिस्तर है, मैंने इसके नीचे कंकर पत्थर बिछा लिए हैं क्योंकि आरामदेह बिस्तर तहज्जुद की नमाज के लिए उठने में रुकावट बनता है। उसने ये कहा और अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। मैंने उसकी सिसकी वाज़े तौर पर सुनी थी। उसे शायद अपना राज अफशा होने का दुख था। मैंने उसकी बात सुनी और यकीन करे कि मुझ पर गड़ों पानी पड़ गया। मैं इंतहाई नादम हुआ कि मालिक में और मुझ में कितना फ़र्क है। वो खुदा का मुजाहिद बंदा आरामदेह बिस्तर को तर्क कर चुका है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए रात की तन्हाइयों में उससे राजो न्याज की बातें करे, और एक मैं हूँ कि अपने होश में कभी नमाज तक अदा नहीं की। मुझ पर रक्त तारी हो गया, आंसू मेरी आंखों से छलक पड़े और मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरी ज़िंदगी में एक नए इनकलाब के आगाज़ का लम्हा था। मालिक भाई भी रो रहे थे और मुझे तसल्ली दे रहे थे। तब मैंने उनके सामने अपने रब से अपनी साबिक़ा ज़िंदगी के गुनाहों की मग़फ़रत तलब की और आइंदा के लिए अपना जीना मरना और हर काम सिर्फ रज़ाए इलाही के हुसूल की खातिर वक्फ कर दिया। बाद में मालिक भाई ने एक दोस्त से मेरा तारुफ करा दिया।
اور یوں میں ان کی محنت اور اپنی لگن کی وجہ سے فٹ پاتھ سے اٹھ کر کالج تک پہنچا۔ وہ اپنی کہانی سنا کر چپ ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں صرف ہماری موٹر سائیکلوں کے انجنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہم مناسب رفتار سے ڈھاکہ کی سمت محو سفر تھے۔ عبداللہ کے حالات زندگی سننے کے بعد میرا خیال تھا کہ اسے بھی اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دوں۔ وہ یقیناً ایک محب وطن پاکستانی تھا اور نڈر اور بہادر بھی۔ میں نے سوچا کہ خیر صاحب سے اس کی ملاقات کرا دوں گا۔ وہ بھی نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالوں میں مگن چلے جا رہے تھے۔ اس وقت صبح ہونے کو تھی جب میں نے خیر صاحب کے دروازے پر لگی ہوئی کال بیل پر انگلی رکھی۔ اگلے دن میں اور عبداللہ لان میں بیٹھے تھے۔ خیر صاحب بھی ٹہلتے ہوئے ادھر آ نکلے اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خیر صاحب نے عبداللہ کو قابل اعتماد سمجھتے ہوئے اسے کام لینے کا ارادہ کر لیا، اور اس وقت وہ ہمیں آج کے اخبار میں چھپنے والی اندرونی صفحات کی ایک غیر اہم سی خبر کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ خبر کسی بزرگ کے عرس کے بارے میں تھی۔ مشرقی پاکستان کے ایک دور دراز کے سرحدی گاؤں میں یہ عرس ہو رہا تھا، اور خیر صاحب کے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ مولانا حمید اللہ بنگالی اس عرس میں شریک ہوں گے۔ اس بات نے ہمیں چونکا دیا تھا۔ یہ وہی مولانا تھے جنہیں میں نے کرنل رحمانی کی پہلی میٹنگ میں دیکھا تھا۔ انتہائی کٹر کمیونسٹ آدمی تھے، اور سب جانتے ہیں کہ کمیونسٹ اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی نہیں مانتے۔ کچھ جا کے کسی ولی اللہ کے عرس میں شریک ہوں، یقیناً دال میں کچھ کالا تھا، اور یہی ہمیں دیکھنا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ نے اخبار خیر صاحب کے ہاتھ سے لے کر اس پر ایک نظر ڈالی، اور یکدم وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ مجھے متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو قمر بھیا، یہ تو اپنے عیدو شاہ کا عرس ہے، عیدو شاہ ملنگ کا۔ میں نے بھی خبر میں یہ نام پڑھا۔ خیر صاحب کے دریافت کرنے پر عبداللہ نے انہیں بھی اپنی ماں کے قتل اور پراسرار قبر کے بارے میں بتلا دیا۔ اب تو ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بہت گہرا چکر ہے۔ آج پیر تھا۔ میں نے اور عبداللہ نے خیر صاحب کے مشورے کے مطابق ملنگوں کا بیس بدلا، میک اپ سے اپنے چہرے چھپائے، اور عرس سے ایک دن پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ عبداللہ نے مزار کو دیکھتے ہی پہچان لیا، حالانکہ اب مزار کی حالت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کی پختہ چار دیواری اور اس کے اندر گھاس کے لان بنے ہوئے تھے۔ جس کمرے میں قبر تھی وہ بہت کشادہ اور بلند تھا۔ 5 کمرے رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، جبکہ ایک میں مسجد بنی ہوئی تھی۔ عبداللہ کے مطابق یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار تھی۔ بہرحال ہمیں تو قبر کے راز سے پردہ اٹھانا تھا، اور جاننا تھا کہ ولی اللہ کے مزار کی آڑ میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دور و نزدیک سے سینکڑوں عقیدت مند وہاں جمع ہو چکے تھے۔ دن رات میلے جیسا سما رہتا تھا۔ بیسیوں ملنگ بھی اپنے مرشد کے عرس میں شریک ہونے کے لیے آن موجود ہوئے تھے۔ ہم بھی ان ملنگوں میں شامل ہو گئے۔ رات ہوئی پھر صبح ہوئی، مگر ہمیں اپنا کام کرنے کا موقع نہ ملا۔ دن بھر مختلف پروگرامات ہوتے رہے، درس بھی ہوا، چادریں بھی چڑھی، لنگر بھی تقسیم ہوا، لیکن قوالی کا پروگرام بڑا شاندار رہا۔ یہ کوئی چھوٹے عزیز قوال تھے، اپنا ہی کلام انہوں نے خوب جھوم جھوم کر گایا، اور ہم نے بھی ملنگوں کے ساتھ مل کر خوب دمال ڈالی۔ یہ نعتیہ کلام تھا۔ عبداللہ جو میرے قریب ہی اچھلنے میں مصروف تھا کہنے لگا، قمر بھیا کیسی عجیب بات ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، اس کی شان میں میوزک پر قوالی اور ڈانس ہو رہا ہے۔ سب اللہ والے اچھلنے کودنے میں مصروف ہیں۔ ہے نہ حماقت، بلکہ ظلم ہے ظلم، خود اپنے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ۔ میں نے بھی اس کے کان میں سرگوشی کی، تم اپنے کسی عمل سے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ ہم نقلی ملنگ ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم اس ڈانس میں بادل ناخواستہ شریک ہیں۔ ہمارا اصل کام تو کچھ اور ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ان چھوٹی موٹی آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اور اس کا دوسرا دن بھی بھرپور رہا۔ مولانا حمید اللہ بنگالی کے درس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ میں خود اس کے زور خطابت کا قائل ہو گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ تمام فصاحتیں، یہ سب بلاغتیں ہاتھی کے دانت ہیں۔ ان کے پس پشت جو جذبہ کار فرما تھا اسے میں سمجھ رہا تھا۔ شام کو اس کی اختتامی تقریبات ہوئیں، اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ صرف ملنگ وہاں رہ گئے تھے۔ میں اور عبداللہ مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ عشاء کا وقت ہوا تو عبداللہ نے اذان دی۔ چند لوگ مسجد میں پہنچے، مگر ایک بڑی تعداد مسجد سے باہر تھی۔ میں وہاں گیا اور لوگوں کو نماز کے لیے کہا۔ ایک ملنگ نے مجھے عجیب انداز میں گورا، پھر بولا، جاؤ بابا جاؤ، درویش کو تنگ مت کرو، ہماری نماز تو ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، بابا کہاں ہو چکی ہے نماز؟ میں نے تو کسی کو مسجد میں نہیں دیکھا۔ غصے سے کہنے لگا، تو ہم تجھے دکھا کر نماز پڑھیں گے؟ تو نہیں جانتا ہماری نماز عام لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ جا کر مسجد میں بیٹھ، ہم تو مدینہ میں نماز ادا کر کے آئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تو بالکل ہی اصلی ملنگ ہے، اسے نماز آتی بھی نہیں ہوگی، اسی لیے مسجد میں گھسنے سے ڈر رہا ہے۔ میں نے جلے کٹے انداز میں کہا، رات کا کھانا بھی مکے سے کھا کر آنا، اور واپس چلایا۔ نماز کے بعد میں اور عبداللہ مسجد میں ہی رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ آج کی رات بہت اہم ہے۔
اس لیے اسے تیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ سب لوگ سو چکے ہیں تو میں نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لیا اور مسجد کے احاطے سے باہر نکلا۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کا سامان ہم نے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ چھوٹے آٹومیٹک پستول، زہر آلود خنجر اور پنسل ٹارچ ہم نے خصوصاً اپنے لباس کے اوپری حصے میں رکھ لی تھی تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے انہیں نکالا جا سکے۔ ہم بلی کی طرح بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے قبر والے کمرے میں پہنچے۔ کچھ ملنگ ہمیں گھاس کے میدان میں اوندے سیدھے پڑے نظر آئے تھے، کچھ یہاں لمبے لمبے لیٹے تھے۔ ایک جانب بڑا سا کنڈا اور موٹا سا ڈنڈا پڑا تھا جس کے ایک کونے پر گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ پاس ہی مٹی کے بڑے بڑے پیالے موجود تھے۔ سب لوگ بنگ پی کر مست لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کی تعداد کافی کم ہے، اور خاص طور پر وہ ملنگ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا جو مدینے میں نماز پڑھ کر آتا تھا۔ باقی ملنگ کہاں گئے؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر یہ خیال ایک سوال بن کر میرے ہونٹوں پر آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی یہی کہیں ٹانگے پہ سارے پڑے ہوں گے۔ یہ سب انٹ شنٹ ملنگ ہوتے ہیں۔ عبداللہ نے مدہوش پڑے ہوئے ملنگوں کو دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ واپس چلے گئے ہوں۔ میں نے خیال ظاہر کیا، ہو سکتا ہے۔ اس نے تائید میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہمیں پورے مزار کا ایک چکر لگا لینا چاہیے۔ تم ادھر ہی لیٹو ان ملنگوں کے درمیان، میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بغیر کوئی بحث کیے وہیں قبر کے قریب لیٹ گیا۔ اپنی تمام تر ناتجربہ کاری کے باوجود وہ میرا بھرپور ساتھ دے رہا تھا، حالانکہ یہ احساس مجھے ہو رہا تھا کہ ان بنگ پینے والے ملنگوں کے درمیان وہ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں لیٹ گیا تھا۔ میں نے پورے مزار کا ایک چکر لگایا اور جائزہ لیا۔ مجھے وہاں کوئی شخص نہ ملا، یقیناً کچھ لوگ واپس جا چکے تھے۔ میں واپس آ رہا تھا کہ میں نے دور سے کہیں گاڑی کے آنے کی آواز سنی۔ یہ آواز بتدریج قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ اس جنگل میں اور کوئی قابل ذکر شے اس مزار کے علاوہ نہیں تھی، تو کیا یہ گاڑی والے مزار کی طرف آ رہے ہیں؟ میں نے سوچا ضرور یہی بات ہے۔ میں جلدی سے عبداللہ کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ بالکل مدہوش ملنگوں کی طرح لیٹ جائے۔ گاڑی کی آواز اس نے بھی سن لی تھی، اس لیے میری بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ میں بھی بے ہوش ملنگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ پھر ہم نے گاڑی کے رکنے اور اس میں سے آدمیوں کے برآمد ہونے کی آوازیں سنی۔ مین گیٹ سے قبر تک بنی ہوئی پختہ روش پر قدموں کی چاپ ابھری اور چند لمحے بعد دو افراد اس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں بھی اپنی آنکھ کی جری سے ان دونوں کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ ایک کے ہاتھ میں بریف کیس تھا جبکہ دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ انہوں نے باری باری سب ملنگوں کو ہلا جلا کر دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ سب مدہوش پڑے ہیں تو ان میں سے ایک بولا، یہ حالت ہے ان مسلوں کی، سب ہری ہری پی کر انٹا غفیل ہو گئے ہیں، دت تیرے کی۔ اس نے ایک ملنگ کو حقارت سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، سرجیت تم میکانزم آن کرو، بریف کیس والا بولا۔ اور دوسرا شخص قبر کے چاروں طرف بنے ہوئے حفاظتی جنگلے کے چاروں کونوں پر نصب شدہ بڑے بڑے لٹوؤں میں سے ایک کو پوری قوت سے داہنی طرف گھمانے لگا۔ وہ جیسے جیسے لٹو کو گھما رہا تھا قبر ایک ڈکن کی مانند کھلتی جا رہی تھی۔ جب اتنا راستہ بن گیا کہ آدمی بآسانی اس میں سے گزر سکے تو لٹو گھما کر بند کر دیا گیا۔ وہ دونوں اپنے کام میں اتنے مگن تھے کہ یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ کب میں اور عبداللہ ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ ہمارے ہاتھ بیک وقت اٹھے اور یک دم نیچے آئے۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہمارے پستولوں کے دستے ان دونوں کی کھوپڑیوں پر پڑے اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے ایک جانب لڑک گئے۔ ہم نے جلدی جلدی ان کو غیر مسلح کیا اور گھسیٹ کر ملنگوں کے درمیان لٹا دیا۔ عبداللہ نے پیالوں میں بچی کچی بانگ زبردستی ان کے حلق میں اڈیل دی اور کہنے لگا، قمر بھیا دیکھو یہ ہندو بھی کیسے انٹ شنٹ ملنگ ہوتے ہیں، پتلون پہن کر بنگ پیتے ہیں کم بخت، دت تیرے کی۔ اس نے سرجیت کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اور مسکرا کر رہ گیا۔ ہم دونوں یکے بعد دیگرے اس اندھیری قبر میں اتر گئے۔